صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 796۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عوام سامع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے مطابق ہوا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 797۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یقیناً میں ایسی نماز پڑھتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ ہو۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ظہر، عشاء اور فجر کی آخری رکعت میں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد قنوت پڑھا کرتے تھے، جس میں اہل امان کے لیے دعا فرماتے اور کفار پر لعنت کرتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 798۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ فجر اور مغرب کی نماز میں قنوت پڑھی جاتی تھی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 799۔ حضرت رافع بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو ایک شخص نے با آواز بلند ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ وہ شخص بولا، میں نے پڑھے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کی طرف لپک رہے تھے کہ کون انہیں پہلے قلم بند کرے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 800۔ حضرت ثابت سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اندازہ بیان کرتے تھے، چنانچہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم آپس میں کہتے شاید آپ بھول گئے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔